نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد چمن میں اختلاط رنگ بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتے جا۔ معزز سامعین اور ہمارے آئے ہوئے غیر مسلم بھائی مہمانان کرام اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ابھی حافظ عبدالحکیم صاحب قربانی کے تعلق سے آپ حضرات کو بتلا رہے تھے کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی اصل میں یہ قرب سے ہے، اور قرب کے معنی ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا، پاس میں چلے جانا۔ جو آدمی جتنی قربانی دیتا ہے جس کے لیے، وہ اتنا ہی شخص وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی اصل میں قرب جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے قریب ہونے کے۔ اگر آپ نے کسی آدمی کے لیے قربانی دی تو آپ آدمی کے قریب ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے مالک حقیقی اپنے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جس کے لیے قربانی دیں گے آپ اس سے قریب ہو جائیں گے۔ اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی بات کہی جائے اور صحیح بات ہو، اس کو مان لینا، یہ آپ کی قربانی کی بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو قربان کر دیے، یعنی اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی سمجھ اس آدمی کے لیے آپ نے قربان کیا جس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریے اور یہ کام اچھا ہے۔ یہی قربانی ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کی یہ سنت ہے۔ بہت موٹی موٹی باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ آپ کی عمر 120 سال کی اور بیوی کی عمر 90 سال کی ہے، اور اس عمر میں آپ اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بیٹا دیجیے، تو بیوی کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہے کہ بوڑھے میاں کو ہوا کیا ہے، عمر ہو گئی 120 سال کی اور مانگ رہے ہیں بیٹا، یہ عمر کہیں بیٹا کی ہے، اولاد کی ہے؟ تو فوراً اوپر سے ایک فرشتہ آیا جن کا نام جبرائیل ہے، انہوں نے خوشخبری سنائی بیٹے کی، اور آپ کو ایک بیٹا ہو گیا۔ 4 امتحان، آزمائشیں، جب اچھے لوگوں کی آزمائش اور صحیح لوگوں کی آزمائش جب پروردگار کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، تو اس آزمائش اور امتحان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ تو آپ نے جب دنیا میں ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اور لوگوں کو ستایا جا رہا تھا، بڑے لوگ چھوٹوں کو کھائے جا رہے تھے، عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، نہ کسی کی عزت نہ کسی کا مان و سمان باقی تھا، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کام ہے تمہارا۔ تو وقت کا جو بادشاہ تھا، دراصل جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حکمراں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی بات دور ہوتی ہے۔ ان سے جہاں بہت اچھے کام ہوتے ہیں، وہاں جان اور انجان میں بھی بہت سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، اگر بڑے کے سامنے کوئی آدمی ابھر رہا ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے، تو وہ بات اس کو اچھی کسی بھی قیمت پہ نہیں لگتی ہے۔ اب اس کے پر کترنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت سے یہ آگے بڑھنے نہ پائے۔ ایک بادشاہ کے سامنے ایک معمولی سا آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا جو تم ظلم کر رہے ہو اور جو تم لوگوں کو ستا رہے ہو، مار رہے ہو،
لوگوں کی عزت و آبرو لوٹ رہے ہو، یہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ جب یہ بات بادشاہ کے کانوں میں پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ ہماری بادشاہ کی، ہماری سلطنت کی جو لوٹیا ڈبوئے گا وہ یہی شخص ہوگا، اور اس نے ٹھان لی یہ بات کہ اب اسے ختم کرنا ہے۔ لیکن جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بادشاہ نے آگ ایک جلوائی جس آگ کی لو آسمان کو چھو رہی تھی، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جائے، تجھے جلانا نہیں ہے۔ یقیناً پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے، لیکن جب تک حکم نہیں ہوگا اوپر والے کا تب تک پانی میں ڈبو نہیں سکتا ہے۔ آگ میں جلانے کی طاقت ہے، لیکن جب تک اوپر سے حکم نہیں ہوگا جل نہیں سکتا ہے۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے، لیکن حکم جب تک نہیں ہوگا تو چھری آپ کو کاٹ نہیں سکتی۔ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلے گلزار بن گئی۔ ایک امتحان یہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ آگ میں جل جائے گا، لیکن جو کنیکشن تھا ابراہیم کا اس کے اللہ سے، تو وہ کنیکشن اور وہ تعلق بتا رہا تھا کہ آگ تجھے جلا نہیں سکتی جب تک کہ اوپر کا حکم نہ آ جائے۔ تو عقل حیرت میں تھی، تو کہاں جا رہا ہے؟ لیکن محبت اور خدا سے جو پریم تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو آگ میں کود جا، آگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جب یہ جذبہ اور یہ حوصلہ انسانوں کے اندر آئے گا تو بڑے سے بڑے ظلم کو روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور بڑی سی بڑی بربریت اور نفرت کو وہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر عظیم جی کو کیا یہ کر رہے ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس وقت یہ آئیں گے، لیکن وہ آن پڑے۔ وہ شیطان لاتا ہے گھما کر کے کسی صورت سے کچھ پروگرام خراب ہو، لوگوں کی توجہ اچھی باتوں سے ہٹ کر کے بری باتوں کی طرف جائیں، یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عقل کہہ رہی تھی کہ آگ جلائے گی، اور عشق اور محبت اور پریم یہ کہہ رہا تھا کہ آگ جلا نہیں سکتی جب تک کہ اوپر کا حکم نہ ہو جائے۔ ابراہیم کود پڑے آگ کے اندر، آگ گلے گلزار بن گئی۔ ایک امتحان آپ کے اوپر یہ آیا، اور دوسرا امتحان یہ کہ جب آپ کو اس عمر میں اولاد ملی، ایک بیٹا ملا، تو اوپر والے کا حکم ہوا کہ تم اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑاؤ، اس کی ماں کو چھوڑاؤ، اور پھر تم ہماری تبلیغ کے لیے، ہمارے کام کے لیے ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے، ظلم و بربریت کے جو قوم شکار ہے، قریب کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے خلاف تم لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ تو ابراہیم نے اپنی اکلوتی اولاد کو، ایک معصوم سے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آئے جہاں پر آج کعبہ بنا ہوا ہے، وہاں جنگل تھا، بالکل زمین ایسی تھی جسے ہم اور آپ بنجر کہتے ہیں، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز۔ وہ ننھا سا بچہ، ذرا اندازہ لگائیے اور ہم تصور کریں کہ جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں تو وہ بچے جو ہونہار بچے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر سے دور ہو رہے ہیں، اپنے بچوں سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اس پیغمبر کی قربانی کو تصور کیجئے جس نے اپنے معصوم سے بچے کو غیر ذی ذرا زمین پر چھوڑ کر کے آ رہا ہے، جنگل میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، صحرا میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے کہ تم ٹھہرو۔ بیوی نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم کہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، اور یہ بیاباں جنگل ہے، یہاں ہم تنہا رہیں گے، ہمارا یہ بچہ تنہا رہے گا، کیسے رہیں گے؟ کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے، تمہیں یہاں چھوڑنے کا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری دیکھ ریکھ کرنے والا اوپر والا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ واقعات کس لیے ہیں؟ ہمارے یہاں چوپال میں، ہمارے یہاں پنچایت میں جب ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں
تو واقعہ اور کہانی سنا کر آگے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو پیچھے گزر چکا ہے، اس میں جو خطرات ہوئے ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، اس واقعے سے سبق لے کر آگے کے لیے ہم ایسا قدم رکھتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو نقصان نہ ہونے پائے۔ اسی لیے پورے قرآن کے اندر سینکڑوں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور واقعہ بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر قرآن کو مانتے ہیں اور پیغمبر کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو آپ کا بھی قلب و جگر ایسا ہی ہونا چاہیے، آپ کے دل و دماغ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ظلم کے خلاف ببانگ دہل آواز اٹھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، فقط ہماری نہیں بلکہ پورے انسانوں کی، انسانیت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک دیش میں نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر انسانیت کا ختم کیا جا رہا ہو، مانوتا ختم کیا جا رہا ہو، بھائی چارگی اور محبت ختم کی جا رہی ہو، تو ایک ایک انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مانوتا کو بنائے رکھنے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو جان کی بازی بھی لگا دینی چاہیے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے مانوتا۔ کون کر رہا ہے اس کے لیے اور کون کرے گا؟ جنگل کے شیر اور جنگل کے ہاتھی اور بھالو اس کام کے لیے نہیں آئیں گے، اڑنے والے پرندے اس کام کے لیے نہیں آئیں گے، زمین پر حشرات الارض، کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو اس کام کو کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اس کام کو کرنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ اس کام کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کام کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کام کے ذمہ دار وہ تمام انسان ہیں جن کی کھلی آنکھیں ہیں، جن کا دماغ ہے اور جن کے کان ہیں، جن کو بولنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی قوت و طاقت ہے۔ ان تمام انسانوں کا یہ کام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف ببانگ دہل آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ظلم چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، زیادتی کتنوں کیوں نہ ہو جائے، بڑا چھوٹے کو چاہے جتنا کیوں نہ مار ڈالے، لیکن بہت ایسے سماج میں، سوسائٹی میں اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گونگا بنا کر رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کرسی کے خطرے میں پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ہم سے ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی سے مدتوں ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ آدمی ہمارے بغل سے نکل جائے۔ یہ صرف اس بنیاد پر کیا جاتا ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ کام حیوانوں کا بھی نہیں ہے۔ حیوان بھی اپنی جنس کو دیکھ کر کے قریب آتا ہے۔ بکری شیر کے قریب نہیں آتی ہے، لیکن شیر کو جب شیر دیکھتا ہے تو شیر کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ بکری کتے کے ساتھ نہیں رہتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کتا کتے کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ گائے اور بیل اور بھینس کا جوڑ بکری کے ساتھ نہیں ہے، بھیڑ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن گائے اور بیل اور بھینس اپنے جنس میں گائے اور بیل اور بھینس کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم انسان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کو دو آنکھیں دی گئی ہیں، اس لیے دی گئی ہیں کہ غلط دیکھیں تو آپ روکیں۔ ہمارے بازوؤں میں طاقت و قوت دی گئی ہے، اگر آپ غلط دیکھیں تو آپ کو روکنا پڑے گا۔ آپ کے کان میں سماعت دی گئی ہے، سننے کی طاقت دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ اگر آپ غلط سنیں تو آپ روکنے کی کوشش کریں، لیکن گونگے، بہرے، اندھے، لنگڑے اور لولے بن کر سماج میں زندگی گزارنے والوں کی کوئی جگہ سماج کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو وسعت دیجیے، اپنے دلوں کو جگہ دیجیے۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلیں چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلیں چراغ، رستے میں دوست تو خواہ کی دشمن کا گھر ملے۔ ہمارا تو کام ہے چراغ جلانا، ہمارا تو کام ہے روشنی دینا، ہمارا کام ہے اجالا دینا، ہمارا کام ہے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھانا، ہمارا کام ہے مظلوم کی مدد کرنا، ہمارا کام ہے ظالم کے ہاتھوں کو روکنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس ظلم کے اندر کسی ایک برادری کی تخصیص نہیں ہے، کسی ایک دھرم کے ماننے والے کی بات نہیں ہے، کسی ایک مسلک اور مذہب کی بات نہیں ہے، کسی چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں ہے۔ ظلم ظلم ہے، وہ کسی پر بھی ہو، عزت ہے وہ کسی کی بھی ہو، ہندو کی عزت ہو یا مسلمان کی عزت ہو، سکھ کی ہو یا عیسائی کی ہو، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام جس کے آپ بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، پورے عالم کے رحمت للعالمین کہلائے ہیں، آپ نے جانوروں پر بھی رحم فرمایا۔
ایک اونٹ نے آپ سے شکایت کی تو اونٹ کے مالک کو بلایا، کہا تو اسے چارہ کم دیتا ہے اور کام اس سے زیادہ لیتا ہے۔ سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہیں، لیکن ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ننھے سے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر کے چلے گئے، اور پھر وہ ماں جس سے ہاجرہ کہتے ہیں اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کر صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑ لگا رہی ہے۔ دیکھیں شاید کوئی قافلہ نکلے، پانی لے لے اپنے بچے کو پلا دیں، پانی نہ ملا۔ قدرتی طور پر اللہ نے آپ کی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ جاری فرما دیا، جسے ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ اور تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا، قوم میں دکھایا گیا کہ ابراہیم جو سب سے زیادہ محبوب تمہیں کوئی چیز ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، جس چیز کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، وہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو، وہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو۔ اللہ نے یہ چیز قوم میں دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر کے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابو جان، جس کام کا تمہیں حکم ملا ہے آپ اسے فوراً کر گزریے، دیر نہ کیجیے۔ آپ ذرا تصور کیجیے اور اپنے گریباں میں منہ ڈال کر جھانکیں اور دیکھیں، کیا کسی کی اولاد ایسی تربیت یافتہ بنی آج تک کہ جب باپ اس کو ایک حکم کہے اور ایک بات کہے تو وہ بیٹا فوراً تیار ہو جائے؟ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ادب اور لحاظ کس نے سکھایا تھا اسماعیل کو کہ باپ جب یہ کہے کہ ہم تجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا یہ تیار ہو جائے کہ جلدی کرو ورنہ حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا چاہیے اور پھر اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے اور ایسی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرنی چاہیے کہ جب بچے سے ہم کوئی حکم کہے تو وہ بچہ اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرے جیسے اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تیسری قربانی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک معصوم سا بچہ مدتوں کے بعد 120 سال کے بعد وہ بچہ ہاتھ لگا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اولاد چاہے لنگڑی ہو یا لولی ہو، رانی ہو یا کنجی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، لیکن اولاد سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ حکم ہوا کہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ نے آپ کو لٹایا اور چھری رکھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، صرف تمہارے دل کو آزمانا چاہتے تھے، تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، قربانی بیٹے کی نہیں۔ جنت سے ایک دمبا آیا اور پھر اسے ذبح کیا گیا اور پھر اس کی قربانی دی گئی۔ ہمارے لیے آج بہت آسان ہو گیا قربانی دینا، ورنہ کل جب بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی تھی، کل اور پیغمبر پیش کر رہے تھے، تو آج ہمارا حال کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے دلوں کو، ہمارے آنے والے مستقبل کو، فیوچر کو جانتا تھا اللہ کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے دمبا بھیجا کہ اس کی قربانی کرو۔ یہ تیسرا امتحان۔ اور چوتھا امتحان یہ کہ آپ نے کعبے کی تعمیر کا حکم ملتے ہی کعبے کی تعمیر شروع کر دی اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی۔ اب دیکھو، جب آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو وہ مانگتا کیا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو گاڑی گھوڑا مانگتے، بنگلہ مانگتے، زمین مانگتے اور نہ جانے کیا کیا مانگتے ہم لوگ۔ لیکن پیغمبر نے کیا مانگا؟ اس نے کہا ربنا وبعثہم فیہم رسولا منہم۔ قرآن کی یہ آیت ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ فرمایا کیا ہے میرے پروردگار، میری نسلوں میں ایک ایسا شخص پیدا فرما جو رسول ہو، یعنی وہ ایسا انسان ہو یا ایسا آدمی ہو، ایک ایسا آدمی ہماری نسل میں پیدا فرما جو رسول ہو، یعنی نیک ہو، اچھا ہو، صالح ہو، لوگوں کو سماج میں عزت دینے والا ہو، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو، ظلم کے خلاف لڑنے والا ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو،
ایسی اولاد کی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنے بڑے امتحان سے گزر کر اگر مجھ جیسا آدمی آتا تو نہ جانے کون سی ریاست مانگتا کہ ہمیں یہ ریاست دے دیجئے, ہم کو یہ مکان دے دیجئے, ہم کو اتنا مال دے دیجئے. لیکن ایسی آگ میں آپ کو ڈالا گیا, اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر کے چلے آئے, آپ نے اپنے بچے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کعبے کی تعمیر کی. 4 امتحانوں میں پاس ہونے کے بعد مانگ کیا رہے ہیں کہ اے اللہ نیک اولاد چاہیے, رسول چاہیے, پیغمبر چاہیے. ہم کو بھی ایسی دعا کرنی چاہیے. لیکن یہ دعا کا مزاج ہی ہمارا نہیں بنا ہے. ہم تو پہلے ہی سے شادی ہونے سے پہلے مزاج بنا لیتے ہیں کہ مالک اللہ ہم کو ایسی اولاد دے دے چند دنوں میں پڑی ہو, بمبئی اور کلکتہ پہنچ کر کے بڑی موٹی رقم لا کر کے ہمارے گھر کی تعمیر کر دے اور گاؤں سماج میں ہماری عزت ہو جائے. یہ ہماری دعا ہے. اور جب یہ دعا ہوگی اور جب ایسی سوچ ہوگی تو پڑھ نہیں سکتے, یہ طے ہے. یاد رہے تعلیم اور شکشا چاہے وہ دنیا کی ہو, چاہے وہ آخرت کی ہو, چاہے آپ کے مذہبی ہو یا ہندی اور انگریزی ہو, انسان کو ہمیشہ کے لیے ترقی اور آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی, آپ کے اندر نہیں آئیں گی, کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی ہے. خیر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ آج کا دن اور یہ اس کے بعد 2 اور دن ہیں جن میں قربانی ہوتی ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ارے کس کی سنت ہے؟ یاد ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس سنت کو ہمیشہ کے لیے آپ زندہ رکھیں. اور ہم ان بزرگوں کو بھی اور ان نوجوان ساتھیوں کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک اچھا پروگرام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا اس جیسا سسٹم اور ایسا نظام اس سے پہلے نہیں بنایا گیا, لیکن نوجوانوں نے ساتھ دیا پوری طرح اور ہمت کی. آپ کے سامنے وہ پروگرام بھی ہے الحمدللہ, چونکہ نوجوان ہی سماج کو سدھار سکتا ہے, نوجوان ہی سماج کو ترقی دے سکتا ہے, نوجوان ہی سماج کو عزت دے سکتا ہے, نوجوان ہی عزت اور ذلت کا مالک بن سکتا ہے. وہ اس بنیاد پر کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو نوجوان ہی روک سکتا ہے, کسی پر ظلم و بربریت ہوتی ہے تو نوجوان ہی روک سکتا ہے. اس لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب نوجوان کھڑا ہوا ہے سماج میں اور معاشرہ میں, تبھی برائیاں ختم ہوئی ہیں اور تبھی اچھائیاں سماج کے اندر آئی ہیں. ارے وہ کھلی ہوئی دلیل اور کھلی ہوئی مثال بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے, کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ ہر شخص محسوس کر رہا ہے. ملک کی سرحدوں پر کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا 70 سال کا بوڑھا کھڑا ہوا ہو ملک کی حفاظت کے لیے. سیما پر کھڑا ہونے والا جوانی ہوتا ہے, نوجوانی ہوتا ہے. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اور 60 سال کے قریب ہوتے ہوتے ریٹائر کیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سورج سے زیادہ آیا ہے, ہر آدمی سوچ سکتا ہے. پتا چلا کہ سماج میں اچھائی اور سماج میں برائی, یہ دونوں چیزوں کا مالک جوان ہی بنے گا, نوجوان ہی بنے گا. بہت خوبصورت پروگرام کیا, بہت پیش ہمارے نوجوان رہے. بزرگوں سے بھی گزارش ہے, درخواست ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں زمانہ تھا پسا کرتے تھے گوہر پاؤں کے نیچے. بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں آج کے 50 سال پہلے جب ہم ایسے تھے تو ہم نے یہ کر دیا, کوئی کہتا ہے ہم ایسے تھے تو ہم نے وہ کر دیا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمانہ تھا پسا کرتے تھے گوہر پاؤں کے نیچے, زمانہ تھا پسا کرتے تھے گوہر پاؤں کے نیچے, وہی ہے آج سر پر دھوپ کنکر پاؤں کے نیچے. آج کیا ہے آپ؟ کل آپ بہت کچھ تھے, لیکن کیا آپ مر کر کے اپنی یادگار بھلا دیں گے؟ یاد رہے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے. انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے اچھے کام یاد رہتے ہیں. انسان مر جاتا ہے کیے ہوئے برے کام اس کے زندہ رکھتے ہیں اس انسان کو. اس لیے آپ کی عمر تمام ہوئی, آپ قریب ہو رہے ہیں موت کے. آپ اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو سبق دو اچھے کام کرنے کے, سبق دو سماج سے معاشرے سے برائی ختم کرنے کے, سبق دو اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو صحیح راستے پر چلنے کی. اس لیے کہ دنیا بہت ترقی کرتی جا رہی ہے اور اس ترقی میں ہمارا حصہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے مہمان غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی ایک بڑا پروگرام ہمارے نوجوانوں نے کیا تھا. تقریباً 100 سے زائد غیر مسلم بھائیوں کو دعوت بھی دی گئی تھی. وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے اس وقت, کیونکہ ٹائم ہمیشہ وہی 12 بجے اور 1 بجے کا رہتا ہے. پولیس محکمے کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, یہ بھی اچھی طرح جان رہے ہیں.
میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، کچھ کہہ دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میں ابھی نماز میں بھی پڑھوں گا، میں اپنے بزرگوں سے 2 منٹ اور چاہوں گا. یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے. آپ آج ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، بیٹھنے کا موقع دیا ہے. اور بہت سارے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، ان کو نصیب نہیں، 20 سال ہو گئے نماز پڑھنا نصیب نہیں. یہ آپ کو اگر موقع ملا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور وقت دیں. بڑی قیمتی باتیں آئیں گی. بہت سارے حالات اور بہت سارے نظام ہمارے سامنے ہیں. ملک کے حالات بھی آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. صورتحال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. جب آپ نیٹ کھولتے ہیں آپ فوراً وہ حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ ان حالات میں آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ایسے حالات میں جب چاروں طرف سے تانا زنی کر رہے ہوں لوگ، آپ کو برا کہہ رہے ہوں، تو ایسے وقت میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ ایسے وقت میں اسی طرح آپ کو زندگی گزارنی ہوگی جس طرح ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری. ایک بڑھیا آپ پر روزانہ کوڑا ڈالتی تھی، آپ گزرتے تھے، آپ پر کوڑا پڑتا تھا. وہ بیمار ہوئی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو آپ نکلے تو آپ پر کوڑا نہیں آیا. تو آپ اس کے گھر پہنچے کہ دیکھیں جا کر کے اس بوڑھی ماں کو کیا ہو گیا ہے جس نے کوڑا روزانہ ڈالا آج نہیں ڈالا ہے. جا کر کے دیکھا تو اس بوڑھی ماں بیمار نظر آئی. آپ نے اس کے لیے دعا کی. ہے اس طرح کا جگر، ہے اس طرح کا گردہ، ہے اس طرح کا کلیجہ کسی کے اندر ہے، کسی کے اندر ایسا دل کہ ایسی ہمت اور ایسی جرات کے ساتھ نفرت کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ نہیں ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے. آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، آگ کو آگ سے کبھی نہیں بجھا سکتے ہیں. اس کو آپ یاد رکھیں. نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کر سکتے ہیں، برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ختم کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ اور وہ جذبہ ہونا چاہیے. بڑھیا کی گنڈی لاد کر اپنے سر پر لیے جا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام، اور بڑھیا کہہ رہی ہے اے نوجوان محمد سے بچتے رہنا. ایک ایسا شخص ہے جو گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. آپ نے اس کے مقام پہ پہنچایا. اس بڑھیا نے کہا بیٹے ذرا نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام محمد ہے. تو کہا تم ہی محمد ہو؟ تو کہا ہاں میں ہی محمد ہوں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تو ہی محمد ہے تو تو مجھے کلمہ پڑھا اور اپنے مسلک اپنے مذہب میں مجھے داخل کر لے. تیرے اخلاق تیرا کردار اتنا اچھا جس کے بارے میں دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل اور دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے. اگر تو ہی محمد ہے تو مجھے کلمہ. اسلام پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، مانوتا اور بھائی چارگی کا نام ہے. اسلام نفرت کا نام نہیں ہے. اسلام برائی کا نام نہیں ہے، جھوٹ کا نام نہیں ہے، مکر و فریب کا نام نہیں ہے. جو بھی سسٹم ہمارے ملک کا ہے اور جو سسٹم ملک نے بنایا ہے ہمارے لیے، قانون اور سنویدھان ہمارے لیے ہے. ہم ملک میں جو بھی قدم اٹھائیں سب سے پہلے نمبر پر ہمیں ملک کا سنویدھان اور ملک کا آئین اور ملک کا دستور اور ملک کا قانون ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ملک چلتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. اگر ان 4 میں ایک بھی پیمان ہو گیا تو ملک نہیں چلے گا. نمبر 1 سرکار، نمبر 2 عدالت، نمبر 3 مقننہ جہاں قانون بنتے ہیں، اور نمبر 4 پولیس، نمبر 3 پولیس محکمہ. اگر پولیس محکمہ ذرا سی بھی اس کو عموم ہو جائے آنن فانن نہ جانے کیا ہو جائے. اور نمبر 4 سرکار، نمبر 1 سرکار اور نمبر 4 میڈیا. تو میڈیا اور پولیس اور عدالت اور سرکار، ان 4 چیزوں سے، ان 4 کام کرنے والوں سے ملک چلتا ہے. ان میں ایک بھی سست ہوگا، کاہل ہوگا، اور ان میں ایک بھی ظالم و جابر نہ بڑھے گا تو ملک کا نظام درہم برہم ہوگا. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کو کوئی بات بری لگے، غلط لگے، پولیس اسٹیشن میں جا کر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں کہ قانون اور سنویدھان کے مطابق جو کارروائی ہو سکے وہ کیجیے. لیکن آپ اپنی جانب سے اپنا کوئی قانون اور اپنا کوئی مزاج اور اپنا کوئی نظام بنانے لگے، یہ اسلام سے بھی خلاف ہو سکتا ہے اور یہ ملک کے قانون اور ملک کے سنویدھان کے خلاف ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چونکہ بہت آخر کی باتیں تھیں جو آپ سے میں نے 2 منٹ لی تھی، 5 منٹ ہو گئے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش سے درخواست ہے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں. نماز کے بعد مہمانوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں. نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے نوجوانوں نے پروگرام کیا ہے ناشتے وغیرہ کا، وہ آپ ناشتہ کر کے ہی جائیں.